جو قعدہ ہوتا ہے 2 رکعتوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور آخر میں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کس طریقے سے بیٹھتے ہیں؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال من سنت الصلاة کہ نماز کی سنت میں سے ہے کہ ان تنصب القدم الیمنا کہ تم اپنا دایاں قدم کھڑا کرو، واستقبالہ باصابعها القبلہ اور اس کی انگلیوں سے قبلے کا استقبال کرو، یعنی جو سیدھا پاؤں ہے وہ کھڑا ہو جائے گا جس طریقے سے ہم بیٹھتے ہیں، اور انگلیاں بالکل سیدھی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائیں گی، اور والجلوس علی الیسرا اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ، یہ نماز کی سنت ہے، یعنی نماز میں سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ ہیں اس انداز سے بیٹھتے ہیں جس طریقے سے عورتوں کا بیٹھنے کا انداز ہے، عورتوں کی جو نماز ہے اس کے اندر فرق ہے، اور وہ بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے پردہ مرغوب ہے۔ تو جس طریقے سے ہماری عورتیں بیٹھتی ہیں کہ بائیں طرف جو ہے اپنے آپ کو نکال کے اور دونوں پاؤں ایک طرف کر دیتی ہیں، تو یہ انداز اختیار کرنا مردوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی کا پاؤں جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے پوری انگلیاں ایک دم سیدھی کھڑا ہو جائے پاؤں اور یوں ہو جائے، تھوڑا بہت بعض کے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو بات وہی ہے کہ اگر اس کے خلاف بھی ہوا تو گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اوپر اس انداز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی، کیونکہ یہ ویسے بھی نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ ایک جگہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، اچھا بھائی امامت کرنی ہے تو وہ میں نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز تھی، اس کے بعد کوئی ایک صاحب آئے اور وہ غالباً جو ہے وہ کونے میں تھے، پہلی صف کے سیدھی طرف کونے میں تھے، تو حضرت جو ہے آئے اور آنے کے بعد مجھے بولتے حضرت آپ جو قعدے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا تو آپ کا سیدھا پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ادھر تو امامت نہیں چل سکتی۔ میں نے اگلی نماز نہیں پڑھائی، یقین جان عصر پڑھائی تھی مغرب، اور یہ شہنشاہ آدمی کونے میں کھڑا ہے اور اس کو قعدے کے اندر میرا بھی پاؤں جو ہے وہ اتنا سیدھا نہیں رہ پاتا، تو یہ وہ بھی تاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پتہ نہیں یہ میرے ساتھ پھر کیا کرنے والا ہے۔ کچھ چیزیں جو جس طرح سے جس کا حکم شریعت نے رکھا ہے ہمیں اسے اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔